السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح درود شریف پڑھے اور 10 مرتبہ شام، تو قیامت والے دن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ میرے پیارے پیارے بھائیوں، درود شریف کثرت کیا کرو۔ درود شریف آپ کی شفاعت کا ذریعہ بنے گا، اور بھی بے شمار نیک کام ہیں جن کے کرنے سے آپ کی شفاعت کا ذریعہ بنتا ہے، مگر خاص طور پر درود شریف کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ آپ کو دین سے پھرنے بھی نہیں دے گا۔ جب کبھی کوئی غلطی ہو جائے گی، درود شریف کی برکتیں تمہیں واپس دین کی طرف مائل کر دیں گی اور تم واپس دین میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس لیے اس کی کثرت تمہارے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ درود شریف ضرور پڑھتے رہا کرو۔ اور آج میں آپ کے لیے ایک ایسا سلسلہ شروع کر رہا ہوں کہ میں نے ایک ارادہ کیا ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم کو گھر گھر عام کیا جائے، اس لیے کہ لوگ ہر گھر میں قرآن مجید موجود ہے، مگر پڑھنے والے بہت کم ہیں، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو وہ عربی میں پڑھتے ہیں اور ثواب کما لیتے ہیں، مگر جو اصل قرآن کی روح اس کو سمجھ نہیں پاتے، اور قرآن کو سمجھ کے نہ پڑھا جائے تو اس کا حق ادا نہیں ہوا، کیونکہ عمل کرنے کی نوبت اسی وقت آئے گی جب آپ قرآن کو سمجھیں گے۔ عمل آپ کیسے درست کریں گے جب قرآن ہی نہیں معلوم؟ تو میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں ہر مسلمان کے گھر میں قرآن کو اس طرح سے پہنچا دوں، اس کی اپنی زبان میں۔ یہاں پاکستان میں تو اردو زبان بولی جاتی ہے، تو میں اس کو یہاں اردو زبان کے اندر ہر گھر میں پہنچا دوں، تاکہ ہر گھر کا بچہ، بڑا، بزرگ، عورت، بچے سب قرآن کو سمجھ لیں کہ اگر وہ سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، یا سورہ رحمان پڑھ رہے ہیں، یا سورہ واقعہ پڑھ رہے ہیں، یا سورہ کہف پڑھ رہے ہیں، تو انہیں پتہ چلے کہ انہوں نے پڑھا کیا ہے۔ بھلے وہ عربی میں پڑھیں، مگر اس کا ترجمہ اور چھوٹی سی تفسیر میں بیان کر دوں گا، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں۔ اس سے آپ کا ثواب بھی دونا ہو جائے گا، اور قرآن پر عمل کرنے کا موقع بھی ملے گا۔ تو یہ ایک بہترین ترتیب ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ڈال دی، اور اب میں آپ تک اس قرآن کو اس کے ترجمے کے ساتھ پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ قرآن کو سمجھیں۔ بہت مختصر سی تفسیر بیان کروں گا، قرآن کی ہر سورت کی ہر آیت کو پڑھوں گا، اور چھوٹی سی تفسیر کے ساتھ، تاکہ آپ قرآن کو سمجھ جائیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے مدد کی تمنا ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے، اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ میری مدد کریں اس معاملے میں، قرآن کو گھر گھر پہنچانے کے معاملے میں، کہ میں جس طرح قرآن آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ بھی یا تو یہ ویڈیو آگے تک پہنچائیں گے، یا خود قرآن کو سمجھ کر آگے پہنچانے کی کوشش کریں گے، تاکہ قرآن عام ہو جائے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں اپنا فریضہ اسٹارٹ کرتا ہوں سورہ یاسین سے۔ سورہ یاسین کی پہلے میں تھوڑی سی تفصیل بیان کر دوں، تھوڑا سا مختصر سی اس کا جو برکتیں ہیں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ شان نزول کے متعلق کہ سورہ یاسین کا نام تو اللہ تعالیٰ نے نام رکھا ہے یاسین، مطلب کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، مگر عام طور پہ جو مطالب اس کو بیان کیے گئے وہ یہ ہے کہ یاسین کا مطلب ہوتا ہے سردار۔ تو اب اس کا مطلب جو بھی کچھ ہوتا ہو، بہرحال ہمیں یاسین کا نام تو ضرور پڑھنا ہے سورہ یاسین پڑھنے سے پہلے، اور اس کی برکتیں یہ ہے کہ جو لوگ بھی رات کو سوتے وقت قرآن پڑھتے ہیں، یعنی خاص طور پر سورہ یاسین پڑھ کے سوتے ہیں، ان کا اگر روح قبض کر لی گئی اور اگر انہیں وفات آ گئی، موت آ گئی، تو وہ ان کی موت شہادت کی موت کہلائے گی۔ اور جو لوگ دن میں صبح کے وقت پڑھتے ہیں تو ان کے روزی رزق میں برکت ہوگا، اور ان کو روزی رزق میں برکت ہوگی، اور ان کے ثواب میں برکت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی بے شمار اس کی برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب میں سورہ یاسین کا ابتدا کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے
تو سورہ یاسین کا خلاصے کے طور پر، شان نزول کے طور پر بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دین کی تبلیغ کا اعلان کیا اور جگہ جگہ کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، یا اپنے گھر پہ بلا کر، یا گھر گھر جا کر تبلیغ کیا کرتے تھے، تو لوگ ان کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا کرتے تھے، چونکہ سارے کافر تھے۔ اور وہ لوگ جو ہیں یہاں تک کہنے لگے کہ بھائی ہم آپ کو پیغمبر ہی نہیں مانتے تو آپ کی بات کیا سننا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے ان کافروں کے اس سوال کے جواب میں سورہ یاسین نازل فرمائی، اور جواب کے پہلے تین جواب دیے اللہ تعالیٰ نے۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسٹارٹ اس طرح سے ہوتا ہے، سب سے پہلے یاسین، اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن کی قسم کھائی، اور قرآن کی یہ بات بھی بتائی کہ قرآن حکمتوں سے بھرا ہوا، قرآن کی قسم کھاتا ہوں، اور یہ کہتا ہوں کہ محمد جو میرا نبی بھیجا گیا ہے وہ میرا نبی ہے، اور جو کتاب وہ لے کر آیا ہے وہ میری کتاب ہے، میں نے نازل کی ہے۔ یہ نبی بھی میرا، یہ کتاب بھی میری، تاکہ میرا نبی اس کتاب کے جو بیانات ہیں، اس کتاب کو جو ہدایت ہیں، وہ تم لوگوں تک پہنچائے۔ اور چونکہ تمہارے پچھلے باپ دادا میں بہت ساری نسل، 2-3 نسلیں ایسی گزر گئیں جن میں کوئی نبی نہیں پہنچا، تو میں نے اب یہ نبی نازل فرمایا ہے۔ یہ نبی میرا نبی ہے، یہ کتاب جو اس کے ہاتھ میں ہے یہ میری کتاب ہے، اور یہ نبی سیدھے راستے پر ہے، لہذا اس کی بات سنو اور ہدایت پا جاؤ، اور ہدایت کے راستے پر آ جاؤ۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت بھی مل گئی اور آپ نے دین کی تبلیغ شروع کی اور ایک اچھے عرصے تک دین کی تبلیغ کرتے رہے، تو ان میں 2 گروپ بن گئے۔ یہ شروع کی آیات ہیں جو میں جن کی تفسیر بیان کر رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی ہلکے الفاظوں میں، زیادہ لمبی چوڑی تفسیر نہیں ہے، یہ چھوٹی چھوٹی میں بیان کر رہا ہوں، کہ ان میں 2 گروپ بن گئے۔ ایک گروپ تو وہ تھا جو قرآن کو بالکل ہی ماننے سے انکار کر دیا، ایک گروپ وہ بنا جو قرآن کی بات سنا کرتا تھا۔ ماننے سے انکار کرنے والے وہ لوگ تھے، پیسے والے اور بڑے امیر لوگ تھے، اور ماننے والوں میں وہ لوگ تھے جو ان تاجروں گھروں میں کام کرتے تھے، نوکریاں کرتے تھے، غریب تھے۔ غریب طبقہ جو ہے وہ قرآن کی بات سننے لگا، اور امیر طبقے نے صاف صاف انکار کر دیا۔ یہی حال تمام پیغمبروں کا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امیر طبقے کے متعلق جو بات بیان کی وہ یہ کی کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امیر طبقہ میرے اس قرآن کو بالکل نہیں سنے گا اور نہ ہی یہ مانے گا، اور ان کے حال اس طرح سے ہے کہ ہم نے یوں سمجھ لو کہ قیامت والے دن جو پوزیشن ان کی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ان کی گردنوں میں ہم نے توق ڈال رکھے ہیں، توق، زنجیریں، اور جو ایسا ہاتھ پکڑ کے نہیں وہ ہوتا ہے، اس میں کندھے کے اوپر تختہ لگا ہوا ہوتا ہے تو اس کے اندر ہاتھ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح اسے توق کہتے ہیں۔ تو ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال رکھے ہیں اور وہ تھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں، تو ان کے سر الل رہے ہیں، اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی ہے، ان کے پیچھے بھی دیوار بنا دی ہے، ان کے دائیں بھی دیوار بنا دی، ان کے بائیں بھی دیوار بنا دی، اور یہ کچھ نہیں سنتے، نہ دیکھ پاتے ہیں نہ سن پاتے ہیں۔ تو یہ لوگ بالکل کچھ نہیں سنیں گے، تو ان کو چھوڑ دو، ان کے لیے تو برابر ہے چاہے وہ ایمان لائیں یا نہ لائیں۔ تم تو صرف انہی لوگوں کو نصیحت کر سکتے ہو جو نصیحت کی بات سن رہے ہیں، یعنی وہ غریب لوگ جو ابھی میں نے بیان کی، ان کو سنائیے اور ان کو آخرت کے دن کی خوشخبری دیجیے، ان کو بتائیے کہ دیکھو بات یہ ہے، یہ جو قرآن جو اللہ نے نازل فرمایا ہے
اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ تم سب اس پر عمل کرو، اس سے ہدایت پاؤ اور جنت میں واپس داخل ہو جاؤ۔ اور اس معاملے کے لیے ہم نے ایک حساب کتاب کا دن مقرر کیا ہے کہ جو لوگ نیک عمل کریں گے اور جو لوگ برے عمل کریں گے وہ تمام اعمال نامہ لکھا جا رہا ہے۔ تمہارے کاندھوں پر 2 فرشتے بیٹھے ہوئے وہ لکھتے ہیں، اور یہ تمام اعمال نامے وزن کیے جائیں گے۔ تو جس کے نیک عمل زیادہ ہوں گے وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، اور جو نیک عمل والے نہیں ہوں گے وہ دوزخ میں داخل کر دیے جائیں گے۔ تو آپ کو وہاں ایک نئی زندگی بخشی جائے گی جسے کہتے ہیں آخرت کی زندگی۔ یہ زندگی بہت شارٹ ہے، اس سے عمل کر لو، مگر وہ زندگی لمبی ہے جہاں کبھی نہ موت آئے گی اور نہ مطلب کوئی اور، یعنی کہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہوگی۔ تو اس طرح وہاں زندگی پاؤ گے تو اس زندگی کے لیے نیک اعمال یہاں کر لو اور وہاں ان میں داخل ہو جا، اور اس کے لیے ہم تمہارا اعمال نامے کو لکھتے جا رہے ہیں۔ تو لکھتے جا رہے ہیں، یہ تو ان سے بتا دو۔ دوسرا، ان سننے والوں سے ایک بات اور بتا دو کہ ایک گاؤں کا واقعہ ان کو سنا دو۔ تو قرآن میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ چھوٹا طرح سے ہے کہ ایک گاؤں تھا، اس کا نام انطاکیہ تھا۔ اب اللہ علم کیا نام تھا، مگر انطاکیہ لکھا ہوا ہے۔ اور اس گاؤں کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے 2 نبی بھیجے۔ تو نبیوں نے دین کی تبلیغ کی، ان گاؤں والوں نے انکار کر دیا ان کو نبی ماننے سے، جس طرح یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر رہے ہیں، اور ان کو مار بھی، جان سے بھی مار دیا۔ پھر اللہ فرماتا کہ میں نے ایک تیسرا نبی بھیجا، اس نے بھی تبلیغ کی، اس کو بھی جان سے مار دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا کہ میں نے ایک بزرگ کو بھیجا جو نبیوں کو ماننے والا تھا، اس کو بھیجا۔ وہ گاؤں کے کسی پلے کنارے پہ رہتا تھا، وہ آیا گاؤں میں اور اس نے بھی وہی باتیں شروع کی جو پیغمبروں نے کی۔ تو لوگوں نے، ان گاؤں والوں نے اس شریف آدمی کو بھی جان سے مار دیا۔ اس طرح 4 شہادتیں انہوں نے کر دی، اور جب یہ 4 شہادتیں ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں کیا کیا کہ پھر ان گاؤں والوں کو ہی مار دیا۔ پورا گاؤں، پورا ظاہر پیغمبر کو نہیں چھوڑا، انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ کو بھی ظاہر اس کام کا تو بدلہ لینا ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب وہ دین کے قابل ہی نہیں رہے، دین مانتے ہی نہیں، تو ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ زندہ نہیں رکھتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی تباہ کر دیا۔ مگر اب یہاں اس کے پیچھے ایک واقعہ ہوا، ساتھ میں یہ بھی سنیے۔ ہوا یہ کہ جب وہ نیک آدمی جو پیغمبروں کو ماننے والا تھا، وہ جو 3 پیغمبر مارے گئے، شہید کر دیے گئے، ان کے بعد چوتھا یہ آیا تھا، جب اس کو مار دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے گناہ بخش دیا اور جنت میں داخل کر دیا۔ جنت میں داخل کر دیا تو یہ آدمی جنت میں جا کے بیٹھ کر افسوس کر رہا ہے، اور بیٹھا ہوا ہے اور افسوس کر رہا ہے کہ کاش ان گاؤں والوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ نے تو مجھے بخش دیا اور جنت میں مجھے بڑی بڑی نعمتوں سے نواز دیا، جبکہ یہ بیوقوف مجھے اپنا دشمن سمجھ کے مجھے جان سے مارا۔ جبکہ اللہ نے دیکھو میری اس تبلیغ کو قبول فرمایا اور مجھے اپنی بارگاہ میں اپنی برکتوں سے نوازا ہوا ہے، اور میں زندہ ہوں۔ شہید زندہ ہوتا ہے۔ یہ تو اس شہید آدمی کا حال رہا۔ ادھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے میرے ان 4 کو شہید کر دیا تو میں نے بھی ان گاؤں والوں کو تباہ کر دیا، اور مجھے تباہ کرنے کے لیے کوئی ٹائم نہیں لگتا۔ میں نے بس ایک چنگھاڑ چھوٹی سی بھیجی اور پورا گاؤں 1 منٹ کے اندر، بلکہ منٹ کے بھی پتہ نہیں 60ویں حصے کے اندر وہ گاؤں پورے کا پورا تباہ ہو گیا۔ اس طرح یہ گاؤں والوں کے لیے قصہ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کافروں کو پتہ نہیں چلتا کہ میری کتنی ہی نشانیاں اس دنیا میں موجود ہیں، جن کو دیکھنے ہی سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا کوئی خدا ہے، کوئی خدا ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، کوئی تو ہے جو اس کو چلا رہا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا یہ جملہ، نصرت فتح علی خان کی قوالی کے اندر موجود ہے، کوئی تو ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ اب نشان کی طرف اللہ تعالیٰ نے 3-4 نشانیاں پیش کی ہیں اپنے قرآن مجید میں، اور نشانیوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو مانا جائے نشانیوں کو دیکھ کر، رسول کو مانا جائے،
اسے نبی کو مانا جائے اور اسے کتاب کو مانا جائے، اور ان نشانیوں سے سبق سمجھ لیا جائے کہ یہ نشانیاں صرف اللہ ہی پیدا کر سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ پہلی نشانی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ایک نشانی ان کے لیے زمین، وہ زمین جو مردہ زمین ہے، اس زمین میں جب ہم پانی کی برسات کرتے ہیں تو جو پانی زمین کے اندر گرتا ہے تو وہ مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہم مردوں کو زندہ اسی طرح کریں گے، اور پھر اس میں سبزہ اگتا ہے، اور وہ سبزہ جو ان کے کھانے پینے میں استعمال میں آتا ہے، یعنی جب ہم انسان کو پیدا کرتے ہیں تو اس کے پالنے کے انتظامات بھی فرماتے ہیں، یعنی کھجور اور انگور اور بے شمار چیزیں اس زمین سے ہم اگاتے ہیں، اور باغات اور چشمے، تاکہ میرے انسان یہ کھائیں پئیں اور زندہ رہیں۔ دوسری نشانی، اور ایک نشانی ان کے لیے رات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ایک نشانی رات ہے۔ جب ہم رات میں سے دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اندھیری رات رہ جاتی ہے، اور سورج اپنے مقرر راستے پر چلتا رہتا ہے۔ یہ خدا غالب اور دانا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔ اور رات کو چاند بھی آپ دیکھتے ہوں گے جس کی منزلیں بن جاتی ہیں، اور وہ کھجور کی باریک شاخ کی طرح بھی ہو جاتا ہے، اور 14ویں چاند کی طرح بھی چمکنے لگتا ہے، بڑھتے 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 پھر کم ہوتے کھجور کی شاخ کی طرح بن جاتا ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ نہ تو سورج چاند سے ٹکراتا ہے، نہ چاند سورج سے ٹکراتا ہے۔ تو یہ چاند ہم نے پیدا کیا، سورج ہم نے پیدا کیا، یہ زمین ہم نے پیدا کی، اس میں سبزہ اگایا تمہارے کھانے پینے کے لیے، اور تمہارے رہنے اوڑھنے بسنے کے لیے ہم نے سورج سے روشنی پیدا کی۔ رات اگر ہوئی تو اس کے اندر چاند کی روشنی پیدا کر دی۔ یہ سب چیزیں ہم نے تمہاری پرورش کے لیے بنائی۔ اور ایک نشانی اور ذکر کرتا اللہ تعالیٰ، فرماتا کہ جب تم لوگ سمندر میں سفر کرتے ہو تو دیکھو، تمہاری کشتیوں کو ہم چاہیں تو ڈبو دیں، تیز ہوا چلا دیں گے، ڈوب جائے گی، مگر ہم ایسا نہیں کرتے، تمہیں صحیح سلامت کنارے پہ اتار دیتے ہیں، اور وہ بھی تو ہماری ہی مرضی کے مطابق اتارے جاتے ہو۔ اگر ہم چاہیں تو تمہیں کشتی کو وہیں ڈبو دیں اور کشتی الٹ دیں اور تمہاری موت واقع ہو جائے۔ تو یہ بھی ہماری مہربانی ہے کہ کشتی کا سفر بھی ہماری نگرانی میں کرتے ہو۔ اسی طرح میرے بھائی، ہم جو جہاز کا سفر کرتے ہیں نا، وہ بھی اللہ کی نگرانی میں ہی ہوتا ہے۔ اب اگر کہیں کوئی الٹی سیدھی حرکت ہم خود کر دیں تو وہ بات الگ ہے۔ اور یہ ہمارے اللہ تعالیٰ فرماتا کہ یہ ہماری رحمت اور ایک مدت تک کے فائدے ہیں، اس لیے یہ دنیا صرف ایک مدت تک کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اتنی نشانیاں بھیجتا ہوں، اس کے باوجود بے شمار لوگ میری نشانیوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور نہیں مانتے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور بات فرماتا ہے سورہ یاسین میں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو مال و اسباب میں نے تمہیں دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اس میں اللہ کی راہ میں خیرات کرو، غریب لوگوں میں، خاص طور پر انہیں کھانا کھلاؤ، کپڑے پہناؤ، مدد کرو۔ تو بے شمار امیر لوگوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ اگر اللہ کھانا کھلانا چاہے تو خود بھی تو کھلا سکتا ہے، وہ ہم سے کیوں کہہ رہا ہے؟ ہم یہ خیرات ویرات نہیں کرتے، اور تمام لوگوں نے خیرات کرنے سے انکار کر دیا۔ اور پھر انہوں نے ایک ڈیمانڈ اور کر دی، خیرات بھی نہیں کرتے، اور تم جو ہمیں ڈرا رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت آ جائے گی، تو تم وہ قیامت لے آؤ بھائی۔ وہ آئے گی کب؟ ہمیں یہ بتاؤ کب آئے گی وہ قیامت، ہم تو نہیں کریں گے یہ کام۔ روٹی کھلانا ہے غریبوں کو تو اللہ خود کھلائے، ہم نہیں کھلاتے۔ اور قیامت کا ڈیمانڈ کرنے لگے، یہ بتاؤ وہ آئے گی کب؟ تم کہہ رہے ہو آپ نبی ہیں نا، آپ تو ذرا بتائیے آئے گی کب؟ تو اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ غصہ آ گیا، اور اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیا۔ اللہ نے فوراً ہی ان کے سوال کا جواب بھی دے دیا سورہ یاسین کے اندر۔
کیونکہ قرآن کا قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی کافروں نے کوئی سوال کیا ہے قرآن نے فوراً جواب دے دیا ہے۔ سورہ یاسین کے اندر بھی یہ کام ہوا، جیسے انہوں نے سوال کیا کہ وہ قیامت کب آ گئی، تو اللہ تعالیٰ دیکھیے کیا جواب دے رہا ہے، سنیے ذرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو ایک چنگھاڑ کے منتظر ہیں جو ان کے اس حال میں کہ باہم جھگڑ رہے ہوں گے، قیامت کا دن آ پکڑے گا، پھر نہ تو وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں میں واپس ہی جا سکیں گے، اپنے گھر والوں میں واپس بھی نہیں جا سکیں گے۔ اور جس وقت سور پھونکا جائے گا تو یہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے اور کہیں گے اے ہے، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگہ اٹھایا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہی ہے جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔ صرف ایک زور کی آواز کا ہونا ہوگا کہ سب ہمارے روبرو حاضر ہوں گے۔ اس روز کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کیا کرتے تھے۔ اب دیکھو انہوں نے سوال کیا نا قیامت کب آئے گی، اب دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا تفصیلی بیان قیامت کے دن کا دے رہا ہے، یہ آپ ذرا غور سے سنیے۔ اس روز کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے۔ اہل جنت اس روز عیش و نشاط کے مشغلے میں ہوں گے، وہ بھی، اور اہل جنت والوں کی بیویاں بھی سائے میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ جنت میں ان کے لیے میوے اور جو چاہیں گے موجود ہوگا، اور پروردگار مہربان کی طرف سے سلام سلام کہا جائے گا۔ اور پھر گنہگاروں کو کہا جائے گا کہ اے گنہگاروں تم الگ ہو جاؤ، اور ان گنہگاروں سے یہ بھی کہا جائے گا کہ اے آدم کی اولاد، اے گنہگاروں، ہم نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا رستہ ہے، اور اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا تھا، تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ تو آج جس جہنم میں تم پڑے ہو نا گنہگاروں، یہ وہی جہنم ہے جس کی تمہیں خبر دی جاتی تھی، سو جو تم کفر کرتے رہے ہو اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بات اور کہتا ہے، اگر ہم چاہیں تو ان کے منہ پر مہر لگا دیں، منہ پر، بلکہ ان کے منہ سیدھے گا قیامت والے دن، ان کو بات کرنے کی ہمت نہیں ہو پائے گی، اور ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں اپنے اپنے اعمالوں کی گواہی دینا شروع کر دیں گے اللہ تعالیٰ کو۔ اور اللہ تعالیٰ بولتا ہے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیں، تو یہ دوزخ میں سے اگر بھاگنا چاہیں گے تو بھاگ بھی نہیں سکیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ ہم چاہیں تو ان گنہگاروں کے جو چہرے ہیں وہ بگاڑ دیں اور وہ بہت برے محسوس ہونے لگیں گے۔ تو یہ قیامت کے دن کا پورا حال اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا یہاں پر۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو واقعات گزرتے تھے، کافی لوگ اور بھی باتیں کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے جوابات بھی دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جس شخص کو ہم بڑی عمر دے دیتے ہیں دنیا میں، یعنی کہ جب ہم اسے بوڑھا کر دیتے ہیں تو وہ بچوں کی طرح نادان ہو جاتا ہے، جیسے بچپن میں حرکتیں کیا کرتا تھا ویسے بڑھاپے میں کرتا ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھو، ہم نے جو اپنے پیغمبر کو جو کلام دیا ہے، جسے تم شاعری کہہ رہے ہو، یہ شاعری نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ شاعری تو میرے پیغمبر کی شان ہی نہیں، میں نے پیغمبر کو شاعری نہیں سکھائی، میں نے اس کو اپنا کلام دے کر بھیجا ہے تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو ہدایت کا رستہ دکھائے اور کافروں پر بات پوری ہو جائے۔ اور ہم نے ان تمام چیزوں کو تم نے نہیں بنایا بلکہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور نشانی کے طور پر ہم نے 4 پائے، یہ گائے، بیل، اونٹ، بکری جسے آپ ذبح کرتے ہو، ان کا گوشت کھاتے ہو، یہ 4 پائے کس نے بنائے؟ یہ میں نے بنائے، یہ بھی میری طرف سے تمہارے لیے ایک نشانی ہے
کہ تم انہیں دیکھ کر سمجھ سکتے ہو کہ اس کا بنانے والا خدا ہے، تو تم میرے نبی سے کیسے انکار کر رہے ہو؟ اس نبی کو بھیجنے والا بھی میں ہوں، ان 4 پایوں کو بنانے والا بھی میں ہوں، اس کتاب کو بھیجنے والا بھی میں ہوں، اور ان 4 پائے جانوروں کو میں نے تمہارے قابو میں کر دیا، جبکہ اتنی بڑی بڑی گائیں، اونٹ، ایسے بڑے بڑے جانور جو تمہارے قابو میں نہ آئے، مگر میں نے تمہارے قابو میں کر دیا، میں نے کیا، تم انہیں قابو میں نہیں لا سکتے تھے۔ اور اس کے علاوہ ان جانوروں میں یہ فائدے بھی ہیں کہ تم کسی جانوروں سے تو علاقہ سفر کرتے ہو، اور کچھ جانور ایسے جن کو ذبح کر کے تم ان کا گوشت بھی کھاتے ہو، ان کی کھال بھی استعمال میں لاتے ہو، اور دوسرے دودھ بھی پیتے ہو، بے شمار فائدے اٹھاتے ہو۔ اس کے باوجود تمہارا یہ حال ہے کہ تم دوسرے خداؤں کو پوچھتے ہو کہ وہ تمہاری مدد کریں گے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ دوسرے خدا جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو پوچھتے ہو، وہ تمہاری کبھی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتا ہے کہ نبی محمد تو ان کی باتیں تمہیں غمناک نہ کر دیں، یہ جو کچھ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں کافر لوگ، ہمیں سب معلوم ہے۔ انسان کی حقیقت یہ ہے کہ انسان ایک چھوٹے سے نطفے سے پیدا کیا گیا، اور یہ بات خود انسان بھی جانتا ہے، اور ہمارے بارے میں اس پیدا ہونے کے بعد کہ اس چھوٹے نطفے سے ہم نے اس کو پیدا کیا، پھر ہمارے ہی بارے میں مثالیں بیان کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ ہم کیسے پیدا کیے جائیں گے دوبارہ۔ ارے بیوقوف انسان، جس طرح تجھے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، دوبارہ بھی ہم پیدا کر سکتے ہیں۔ دوبارہ پیدا کرنے میں ہمیں کیا پریشانی ہے؟ کہہ دو ان کو، وہ زندہ کہہ دے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ سب قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے۔ بھلا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان کو پھر ویسے ہی پیدا کر دے؟ کیوں نہیں؟ اور وہ تو بڑا پیدا کرنے والا اور علم والا ہے۔ اب سورہ یاسین کی آخری 2 آیات میں پڑھتا ہوں، بڑی اہم ہے، سمجھیے گا۔ اور اس اللہ کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ وہ ذات پاک جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، اور اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہاں سورہ یاسین ختم ہو گئی، اور اب اس کا تھوڑا سا آخری خلاصہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ بتا دیا کہ دیکھو تمہیں دوبارہ پیدا کرنا بھی میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں، میں دوبارہ پیدا کروں گا، اور تمہیں ایک ایسی ابدی زندگی میں داخل کروں گا جہاں کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس زندگی میں جانے کے لیے تم اپنے لیے کچھ اعمال پیدا کر لو جو اچھے اعمال ہوں۔ اگر نیک اعمال لے کے جاؤ گے تو اس میں داخل ہو سکو گے، یعنی جنت میں، اور اگر نیک اعمال لے کے نہیں جاؤ گے تو جنت میں داخل نہیں ہو پاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تمنا ہے میرے بھائیوں کو ہم جنت میں جائیں، مگر ہم بڑے بیوقوف ہیں کہ ہماری کوئی تمنا نہیں جنت میں جانے کی، اور نہ ہی ہم کوئی کام کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ تو تفصیل لمبی ہو جائے گی، بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے آج ہم نے سورہ یاسین پڑھی، اس کا ترجمہ ہم نے سمجھا ہے، تو سورہ یاسین میں کیا لکھا ہے میں نے پورا بیان کر دیا آپ کے سامنے، اور اس کا ایک ایک خلاصہ ہے، ایک ایک تفسیر چھوٹے چھوٹے الفاظوں میں بیان کی ہے تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ تو میرے بھائی سورہ یاسین میں یہ لکھا ہوا تھا، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اور آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا، اسے یاد رکھیں۔ اور اب انشاءاللہ تعالیٰ میں سورہ رحمان یا سورہ واقعہ یا دوسری کوئی صورت آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کو سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اولادوں کو بھی یہ قرآن سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن کی اس تعلیم کو میرے بھائیوں آگے تک ضرور پہنچائیں تاکہ لوگ مزید قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ یہی ہمارا زندگی کا خاص مقصد ہے اللہ تعالیٰ کے آگے، اور یہ پورا ہو گیا تو ہم سب جنت میں جائیں گے اور سب ثواب پائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔